اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن والشریعت والاحکام والحجت والبرہان سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من علان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحمید والفرقانہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات، کیونکہ وقت اذان بالکل قریب ہے اور وقت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے بہت ہی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ المائدہ کی 15ویں آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 ہادی، 2 رہبر، 2 رہنما، 2 پیشوا اس کائنات میں بھیجے ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب۔ پروردگار یا خالی نور کو بھیج دیتا یا خالی کتاب کو بھیج دیتا، دنیا کتاب کو پڑھ کے ہدایت حاصل کر لیتی یا نور آ کے ہدایت کر دیتا۔ اس نے کتاب کو نور کے ساتھ بھیجا، نور کو کتاب کے ساتھ بھیجا، بتایا کہ کتاب کو نور کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کتاب کو دیکھتی جائے اور نور کو پہچانتی جائے کہ جیسی کتاب ہوگی ویسے ہی ہادی ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیں، جیسی کتاب ہوگی ویسے ہی ہادی ہوگا، جیسی کتاب ہوگی ویسے ہی رہبر ہوگا، جیسی کتاب ہوگی ویسے ہی امام ہوگا۔ اب کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کیا کہ کتاب کی کیا شان ہے، کتاب کی کیا صفت ہے، تو سب سے پہلی صفت نظر آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ اگر کتاب لا ریب ہے تو پھر ہادی بھی لا ریب ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، محسوس کیجئے گا، اگر کتاب لا ریب ہے تو پھر ہادی بھی لا ریب ہوگا۔ کتاب کی دوسری صفت کیا ہے؟ ہدی للمتقین، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ متقین کے لیے ہادی ہے۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ اگر کتاب ہدی للمتقین ہے تو پھر ہادی امام المتقین ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ منزل ہے، تو یہ عجیب و غریب منزل ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نور کو ہادی بنا کے بھیجا اور کتاب کو ہادی بنا کے بھیجا۔ لیکن اگر اللہ کسی کو مٹی کا ہادی بناتا ہے تو اس میں بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑے انتظامات کرتا ہے، یوں ہی نہیں بنا دیتا ہے، بلکہ پہلے اعلان کرتا ہے بعد میں بناتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پڑھیے قرآن سورہ حجر اور اس کی 28ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ دیکھیے، اعلان پہلے کر رہا ہے، بنا بعد میں رہا ہے۔ آوازی انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ کون سی مٹی سے؟ کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، آواز شدہ مٹی، بولتی ہوئی مٹی، گندھی ہوئی مٹی۔ یہ گندھی بھی خود اشارہ کر رہی ہے کہ گوندھا جاتا ہے ہاتھوں کے ذریعے، اور اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ تو پھر زمانہ بتا
جائے کہ وہ کون ہے جس نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ایسی بھی ہے کہ کام وہ کرتی جاتی ہے، نام خدا کا ہوتا جاتا ہے۔ مجھے جناب نظر عسکری صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر اس فاصلے کو ختم کر دیا جائے تو سب بلا فصل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے، ہمارے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ عجیب و غریب منزل ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ کیا کہا؟ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو کام کوئی کر رہا ہے، نام کسی کا ہو رہا ہے۔ بنا کیوں رہا ہے؟ کہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اسے معصوم فرشتوں سے سجدہ کرانا۔ اسے بنا رہا ہوں، اسے سجدے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اچھا تو سجدہ ہو گیا بنانے کے فوراً بعد؟ کہ نہیں، 24,000 برس تک پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، کائنات میں 2 چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے۔ عرش پر جناب آدم بنے ہیں، فرش پہ کعبہ بنا ہے۔ وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا۔ یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا۔ جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے ہیں تو پھر سجدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے، تو سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پیکر آدم بن کے پڑا ہے، سجدہ نہیں ہو رہا۔ یہاں کعبہ بن کے پڑا رہے، سجدہ نہیں ہو رہا۔ کہ قرآن پڑھو، ہم خالی جسم کو سجدہ نہیں کرائیں گے، خالی مکان کو سجدہ نہیں کرائیں گے، جب تک روح نہ آ جائے اس وقت تک سجدہ نہیں ہوگا۔ ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ ہوا، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی، ادھر سجدہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی، ادھر سجدہ۔ کون روح کعبہ بن کے آ رہا ہے؟ نہ جانے میرے مولا کے کتنے القاب آپ نے سنے ہوں گے، کتنے نام یاد ہوں گے آپ کو، کہ علی شوہر بطول، علی والد حسنین، علی فاتح خیبر، علی دوش راکب دوش نبی، علی قسیم النار والجنا، اور سناؤ علی امیر المومنین، علی یاسب الدین، علی قاتل المشرکین۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے مولا کا ایک لقب ہے روح کعبہ، محسوس کیجئے آپ، علی کا ایک لقب ہے روح کعبہ، اور روح کہتے ہیں زندگی کو۔ محسوس کیجئے آپ، روح کہتے ہیں زندگی کو۔ جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں، جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں، اور جہاں زندگی ہے وہیں سجدہ ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نماز میت میں سجدہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ روح جا چکی ہے، اب مردہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محسوس کیجئے، روح زندگی، تو روح جہاں ہے وہاں زندگی، جہاں زندگی وہاں روح۔ محسوس کیجئے، جہاں زندگی ہے وہاں روح ہے، جہاں روح ہے وہاں زندگی ہے۔ محسوس کیجئے گا، جہاں زندگی ہے وہاں روح ہے، جہاں روح ہے وہاں زندگی ہے، اور علی ہے روح کعبہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی ہے روح کعبہ،
نہیں، ہم علی کو صرف روح کعبہ نہیں مانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں جہاں علی ہے وہیں زندگی ہے۔ علی 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 ہے روح کعبہ، ہم علی کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف روح کعبہ، نہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے۔ اب اگر زندگی تلاش کرنا ہے تو بھائی یہ دیکھ لینا کہ علی ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی اگر زندگی تلاش کرنا ہے تو بس یہ دیکھو کہ علی ہے کہ نہیں ہے۔ بس جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ، محسوس کیجئے آپ، جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ، جس اذان میں علی وہ اذان زندہ، جس بیان میں علی وہ بیان زندہ، جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ، جس عمل میں علی وہ عمل زندہ، جس نفس میں علی وہ نفس زندہ، جس زندگی میں علی وہ زندگی زندہ، جس بندگی میں علی وہ بندگی زندہ، جس روح میں علی وہ روح زندہ۔ ارے جہاں علی ہے وہی زندگی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محسوس کیجئے، جہاں علی ہے وہی زندگی ہے، اور جو علی سے دور ہو جائے وہی موت ہے۔ محسوس کیجئے آپ، اگر موت پسند ہے تو علی سے دور ہو جاؤ، زندگی پسند ہے تو علی کے قریب آ جاؤ، کیونکہ زندگی علی کے قریب کا نام۔ جو زندگی چاہتا ہے وہ قریب علی آ جائے، اور جو موت چاہتا ہے وہ علی سے دور ہو جائے۔ اچھا، اب موت کو اتنا بھیانک بنا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی گھبرانے لگا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو بڑی اذیت ہوتی۔ میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں کہ خدا کرے آپ کی روح ایسے ہی نکلے تاکہ آپ کو عداوت علی کا اندازہ ہو جائے۔ محسوس کیجئے آپ، خدا کے لیے آپ کی روح ایسے ہی نکلے۔ اصل میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ موت ہے کیا؟ موت کچھ بھی نہیں، موت ذریعہ دیدار علی کا نام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، موت ذریعہ دیدار علی کا نام۔ تو جہاں دیدار علی ہو گیا وہاں موت نہیں رہی بلکہ زندگی بن گئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جہاں دیدار علی ہو گیا، جہاں دیدار علی ہو گیا، اب وہ موت نہیں رہی بلکہ زندگی بن گئی۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ذرا قبر میں سنبھل کے آئیے گا۔ سنیے گا، قبر میں سنبھل کے آئیے گا۔ بہت بڑے بڑے سانپ آتے ہیں، اژدہا بھی آتا ہے، سانپ، بچھو، ایک موت کو بالکل بھیانک شکل دے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آتا ہے کہ سانپ، بچھو، کہاں؟ قبر میں۔ کیا خطیب نے جملہ کہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ بے شک ہماری قبروں میں سانپ آئے، مگر یہ سوچ کے آئے
کہ ہماری خبروں میں وہ بھی آتا ہے جس نے 3 دن کی عمر میں کلہ افضل جی رہا ہے. اگر اسے اپنے کلے شروانا ہے تو ضرور آئے، اس لیے کہ ہماری خبروں میں وہ آتا ہے جس نے 3 دن کی عمر میں کلے افضل چیرا ہے. تو ہمیں موت سے کیا ڈرا رہے ہو؟ ہمارے قریب موت آتی ہے مگر زندگی بن گوہر جاتی ہے. کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290. یہ ہے زندگی. دیکھ لو سامنے، زندگی اور موت کا فرق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تم نے چاہا تھا کہ نام و نشان مٹ جائے، مگر جنہوں نے سازش رچی تھی آج ان کے مقبروں پر ویرانیاں نظر آ رہی ہے، مگر شہید کے روضے پر اتنا بڑا مجمع گواہ ہے کہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. علی کی محبت میں جسے موت آ جائے وہ موت نہیں بلکہ زندگی بن جاتی ہے. شہید نے اپنی جان، شہید کی جان لی گئی ہے ادا محبت علی میں. اللہ اکبر. بنے تو کوئی ایسا کہ زمانے گزر گئے مگر شہید یاد کیے جا رہے. ایسا کردار، ایسا کیریکٹر. تو آؤ علی کے قریب اگر زندگی چاہیے اور موت چاہیے ہے تو علی سے دور ہو جاؤ. کیا عجیب و غریب منزل ہے. اور قبر کی کیا منزل ہوگی، کیا منزل ہوگی قبر میں. ڈرا رہے ہو خامخواہ کے لیے. مجھے 2 شعر یاد آ رہے ہیں. سرکار احمد لکھنوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، سنیے توجہ کے ساتھ. کہ ڈر رہا تھا قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. محسوس کیجئے گا. ڈر رہا تھا قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. یہ شہید محسن نقوی نے 2 مصرعے کہے قبر کے حوالے سے کہ محسن میری لحد کا یہ منظر عجیب تھا. ارے محسوس کیجئے آپ. محسن میری لحد کا یہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. صلوات پڑھئے محمد و آل محمد. کیا منزل ہوگی خبر کہ سامنے کائنات کا امیر ہے. زندگی بھر تو تمنا کرتے رہے کہ زیارت علی ہو جائے. موت وہ ذریعہ بنی کہ دیدار علی ہو گیا. تو اب وہ موت نہیں رہی بلکہ زندگی بن کے آ گئی. شاید نبی نے یہی تو کہا ہے نا. نبی نے انہی باتوں کو مد نظر رکھ کے تو کہا نا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ.
کہ جو آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ شہید تم لاکھ کوشش کرو، جانے والا تو چلا جاتا ہے مگر اس کے کارنامے زندگی بھر یاد دلاتے رہتے ہیں۔ شہید علم کے ذریعے بھی پہچانے جا رہے ہیں، تقوی کے ذریعے بھی پہچانے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت شہید کی یہ ہے کہ خود معصومہ عالم جسے بیٹا کہتے وہ ہے شہید۔ یہ ہے منزل۔ زمانہ ایسا بن کے تو دکھائے کہ صدیقہ طاہرہ اپنا بیٹا کہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں مانگتے ہیں دوسروں سے؟ یہ اتنا بڑا مجمع ثبوت دے رہا ہے کہ ہماری مرادیں یہاں پوری ہو رہی ہیں۔ میں گواہ بیٹھا ہوں کہ ایام اعزاز قبل میں یہاں آیا تھا اور میں نے شہید سے کہا شہید آپ با اختیار شہید ہیں، آپ کے روضے کی زیارت کرتا رہتا ہوں مگر چاہتا یہ ہوں کہ کربلا پہنچ جاؤں۔ یقین جانیے 3 مہینے نہیں گزرے 14 محرم کو کربلا پہنچ گیا تھا۔ ایسی بارگاہ ہے شہید کی، دعا مانگ کے تو دیکھیے۔ کیوں؟ یہ علی کے غلام ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں، اور ایسے بھی اختیار رکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ اپنا بیٹا کہے۔ بس گفتگو مکمل کر دی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بہت وسیع گفتگو، بس بات مکمل ہو گئی۔ گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی علی کے قریب ہے اور موت علی سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ کربلا میں یہ دونوں نمونے تھے، ادھر زندگی ہی زندگی تھی، ادھر موت ہی موت تھی۔ اسی لیے شب عاشور حر موت کو چھوڑ کے زندگی کی طرف آ گیا ہے، اور جب موت کو چھوڑ کے زندگی کی طرف آیا تو حسین نے ایسی زندگی عطا کی کہ اب کوئی حر کو حر نہیں کہتا بلکہ حر علیہ السلام کہہ کے پکارتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایسی زندگی عطا کر دی حسین، ایسی زندگی۔ تو موت اور زندگی کا فرق سمجھا دیا کربلا والوں۔ اور پھر شہزادہ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ قسم خدا کی شہزادے نے جملہ فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ بتا دیا کہ جو حق پر ہے اس کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ اور حق ملتا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، محسوس کیجیے بھئی، جہاں حق ہے وہاں زندگی ہے، تو حق ملتا کہاں ہے؟ تو نبی نے فرمایا علی المال حق والحق مالی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ پھر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر میرا علی جائے۔ اب تلاش حق چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ حق ادھر ملے گا بلکہ یہ تلاش کرو کہ علی کدھر ملے گے۔ سلام علی علی، سب مل کے جواب دیں۔ علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی یا واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 تو شہزادے نے ایک جملہ فرما دیا، اگر حق پر ہم ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یا دوسرے شہزادے کا جملہ سنیے، امام حسین نے پوچھا میرے لال قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ آوادی شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ موت کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کربلا والے کہ موت کچھ بھی نہیں ہے، بس زندگی کا نام ہے۔ اور موت تب زندگی بنتی ہے جب حق کے ساتھ آ جائے، اور حق علی ہی کا دوسرا نام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حق علی ہی کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ نہ حق علی سے جدا ہو سکتا نہ علی حق سے جدا ہو سکتا۔ موت کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اب علی والے کو موت سے نہ ڈرانا، اس لیے کہ وہ موت بہت بہترین سے قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ موت آئی اور دیدار علی ہوا، تو موت سے نہ ڈراؤ۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، اور آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو موت کی حقیقت کو واضح کیا شہزادہ علی اکبر۔ بابا چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، بس میرے عزیزوں میں منزل تک لے آیا۔ میرے بھائی شکیل صاحب نے حکم دیا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجئے۔ قیامت ہے شہزادے کے مصائب، قیامت۔ میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میرا لال مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی زینب پر تمہارا ہے، تم مجھ سے جا کے اجازت دو۔ خیمے میں آئے، پھوپھو سے اجازت مانگی، ماں سے اجازت۔ میں یہ پڑھ نہیں سکتا کہ کس طریقے سے اجازت دی ہوگی بی بی زینب۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اجازت ملنے کے بعد اب شہزادہ خیمے سے نکل رہا ہے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے، کوئی بی بی ہے جو دامن پکڑ کے روک لیتی ہے۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن میرا دل کہتا ہے اگر ماں روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی، پھوپھی روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی، یہ 4 برس کی بہن روک رہی تھی۔ اے بھائیا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، خدا سب کو سلامت رکھے۔ بھائیا جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ حمید کہتا ہے کہ اب نکلے، شہزادہ علی اکبر خیمے سے نکلے، اس انداز سے نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہو۔ بیویوں میں کوہرام، شہزادہ باہر آیا، بابا خدا حافظ۔ شہزادہ علی اکبر چلے، کچھ دور چلے ہوں گے کہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا۔
مڑ کے دیکھا تو صحیح کمر بہا تک کے وہ کہہ رہا تھا میرے لال آہستہ چلو، اس لیے کہ باپ ضعیف ہو چکا ہے۔ گھوڑے کو روکا، میرے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ، اگر تم صاحب اولاد ہوتے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ شہزادہ میدان میں آ گیا، امام حسین ایک بلندی پائے، بی بی لیلا در خیمہ پائے، بی بی زینب مسلح پائے، سکینہ بی بی زینب کا دامن پکڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا نے تڑپ کے پوچھا والی خیریت تو ہے؟ اے لیلا دعا کرو میرا اکبر واپس آ جائے، میرا اکبر واپس آ جائے۔ ماں نے ہاتھوں کو بلند کیا، شہزادہ واپس آیا، بابا 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا شاگرد ہوں۔ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دو، زبان دہن میں دی، فوراً نکالی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے لال خدا حافظ، میرے لال خدا حافظ۔ شہزادہ میدان میں آ گیا، بازی تو مجلس مکمل ہو رہی ہے، شہزادہ میدان میں آیا، حسین اپنی جگہ پہ ہے، لیلا در خیمہ پہ ہے، بی بی زینب مسلح پہ ہے، لیکن ابھی دستور بدل گیا، اب حسین بلندی پہ ہے، در خیمہ پہ ماں نہیں ہے، اب چاہنے والی بھوبی آ گئی ہے۔ میدان سے صدا اٹھی، یا بتا علیکہ ملی سلام، بلندی پہ حسین گرے، خیر خیمہ پر زینب گری، مسلح پر لیلا گری، خاک پر سکینہ گری، حسین دوڑے، لڑکھڑا کے گرے، یا علی کہہ کے اٹھے، پھر گرے یا علی کہہ کے اٹھے، اب جو گرے تو اٹھنے کی تاب نہ رہ سکی، کوہنیوں کے بل اکبر کے سرانے پہنچے۔ روئیے عزیزو روئیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا ان آوازوں پر نزول رحمت نازل کرے۔ اکبر کے سرانے پہنچے، میرے لال کوئی تکلیف نہیں بابا، میرے لال کوئی تکلیف؟ ہاں بابا سینے میں برچھی کا بھل ٹوٹ گیا ہے، شاہ نجف کے بیٹے نے آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا، ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے بھل پر رکھا، نجف کا رخ کیا، اے بابا در خیبر اگاڑنا آسان، جوان کے سینے سے برچھی کا بھل بہت مشکل ہے، یا علی کہے کہ برچھی کا بھل کہے جا، برچھی کا بھل تنہا نہیں نکلا، کلیجہ علی اکبر باہر آ گیا۔ بیٹے نے آخری ہچکی لی، حسین نے لاشا اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکے، خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ۔ عزیزوں میں مجلس یہی میں مکمل کر دیتا، لیکن بی بی لیلا تک مجھے بات لے کے آنا ہے اور مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ لاشا خیمے میں آ گیا، سب نظر آئے مگر اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ امام نے کہا اکبر کی ماں کو بلایا جائے۔ بی بی فضہ چلی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک خیمے میں کیا دیکھا؟ سر سجدہ خالق میں ہے، اے بی بی آپ کا لاڈلا آ گیا۔ بی بی لیلا اٹھی، کبھی اس خلاص سے ٹکرائی، کبھی اس خلاص سے ٹکرائی، کبھی اس خلاص سے ٹکرائی۔ اے بی بی کیوں نہیں چلتی؟ اے فضہ مجھے کچھ سجا ہی نہیں دیتا، اکبر کے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اے بی بی ابھی اکبر کو دیکھا نہیں تو یہ عالم، ذرا اس باپ سے پوچھئے جس نے برچھی کا پھل کھینچا، ایڑیاں رگڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما دے، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دماغ کے ظہور میں ہم تاجیل ہو، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں ہو۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حق، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر افضل بانو بنت اشفاق حسین صاحب، مصطفیٰ حسین ابن خادم حسین، شمیم فاطمہ بنت علیم الدین صاحب، الحاج مولانا علی محمد ابصرہ، طاہرہ بیگم صاحبہ اور خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا مظفر حسین طاہر جبلی صاحب قبلہ کی رکوع کی سرفراز۔